الله وبركاته. كل حمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعباده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک کے حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، آج ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہے اور حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا۔ عزیزوں اور بزرگوں، تاریخ اسلام میں جیسے ربیع الاول ہم مناتے ہیں اور فتح مکہ ہم مناتے ہیں، ویسے ہی آپ کے پردہ کرنے کا بھی بہت بڑا نقصان جو امت کو ہوا ہے اس کا احساس آج بھی قائم ہوتا ہے۔ یقیناً حبیب اللہ علیہ السلام کے ظاہری زندگی سے پردہ کرنے کے بعد اسلام کے شہریزے کو بکھرنے کے لیے دشمنان دین اسلام نے جس طریقے کے جال بچھائے تھے اور کاوشیں کی تھی، ان کا سدباب کر کے، ان کے شہریزے کو بکھر کر، ان کا منہ توڑ جواب دے کر تحفظ دین کا ذمہ اٹھانے والے کندھوں کا نام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا چاہے کچھ کہہ لے، آپ کا کردار، آپ کے اعمال، آپ کے معاملات، آپ کے شب و روز، لیل و نہار، آپ کی زندگی کا لمحہ تاریخ کے پنوں میں محفوظ ہے کہ آپ نے اہل اسلام کے لیے کیسی کاوشیں فرمائی، کیسی کوششیں فرمائی، کس طریقے کی سعی فرمائی، اور کس انداز سے انہوں نے اپنی فراست، اپنی سیاست اور اپنی سیاحت کے ذریعے مسلمانوں کو تحفظ دلوایا اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائی اور مسلمانوں میں یکتا کو جوڑے رکھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کہنے کے لیے ہر ایک کو منہ ہے، مگر یاد رکھیں جو احساس کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، علم و عرفان کے ساتھ بات کہی جاتی ہے وہی کام کی ہوتی ہے۔ عزیز اور بزرگوں، پیارے آقا حبیب اللہ علیہ السلام کے بعد اگر حبیب پاک کے متعلقین میں کثرت سے کسی کا ذکر آیا ہے اللہ کے کلام میں، تو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کہ جن کی یاری، جن کی رفاقت، یہ خود اپنے اندر ایک مثال ہے کہ جب سے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے، بھولیے میں تو کوئی مشابہت نہ تھی، مگر احوال و کردار میں کامل مشابہ تھی۔ احوال و حالات میں، حال و حال میں آپ ایسے مشابہ تھے کہ کوئی سنت آپ سے چھوٹتی نہ تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آپ جانشین جب بنائے گئے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی نے مجبور ہو کے آپ کو بنایا ہو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی علالت کی حالت میں اپنے مرض میں آپ کو امامت پہ کھڑا کر دیا، تو یہ امامت اس بات کا اعلان تھا کہ آپ ہی کی سیادت رہے گی، اور وہی معاملہ طے ہوا۔ اب دنیا چاہے کچھ بھی کہہ لے، کیونکہ یاد رکھے دنیا کا کام ہی اسلام میں رکھنا ڈالنا ہے۔ ابتدائی اسلام سے دنیا داروں نے اسلام کی عداوت کے بیج مختلف بوئے ہیں اور مختلف انداز سے حملے کیے ہیں، تو یہ آپس میں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے کافی کاوشیں کرتے رہتے ہیں۔ کبھی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی سیرت کو لے کر، کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امیریت کو لے کر، کبھی حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے عہد و پیمان اور آپ کا جو معاملہ ہوا اس کو لے کر۔ یہ دنیا ہے جناب، اس دنیا داری میں نہ پڑے، آخرت کی فکر کریں۔ جیسا ہمارے اسلاف نے ان رہبروں اور رہنماؤں کی اتباع اور ان کی محبت و الفت میں زندگی گزاری ہے، ہمیں بھی ویسے ہی اپنی زندگی گزارنے کی سعی کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اسی پہ کاربند رہنے کی ضرورت ہے۔ عزیز اور بزرگوں، عصر حاضر میں بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یاد رکھیں، اب اس وقت امت مسلمہ کو اعانت اور ہمدردی اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کر کر ان کو آنے والے حالات کے لیے مستعد بنانے کی چند ضرورت ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے 3 بار خریدا، اور آپ غلام تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسلام سے مانوس ہونے والوں سے الفت و محبت رکھنے کا خرینہ اگر سیکھنا ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوے کو دیکھو کہ آپ اپنے نو مسلم بھائیوں سے کیسی الفت و محبت و ہمدردی اور اعانت کی طبیعت رکھتے تھے، مزاج رکھتے تھے، اور آج ہمیں اسی مزاج کے احیاء کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دین، اپنے دور پر اپنے نفسی نفیس ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کردار ہم میں آ جائے تو عصر حاضر میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ آج مسلمانوں کے کردار کشی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے وتیر عمل کا علت ہے، وجہ ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال، اپنے کردار کو سنوار کے رکھے ہوتے تو کسی کے بھی زبان میں اتنی جرأت اور اتنی حرکت نہ ہوتی کہ وہ ہمارے کردار کشی کرتے۔ عزیزوں اور بزرگوں، ہم نے اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو نہیں دیکھا۔ یاد رکھیں، جب فتح مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رفیق یار، جو اس وقت بھی آپ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سنگت میں، صحبت میں آپ سفر فرما رہے تھے، اور دشمنان دین آپ دونوں کا تعاقب کر رہے تھے، تو اللہ جل مجدہ اس منظر کشی ایسے اپنے کلام میں ایسی فرمائی کہ جسے میں معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ پہ توکل کیسا تھا، اور اس توکل کی حرارت کے اظہار پر، آپ کی صدا پر، آپ کی باتوں پر یقین رکھ کے آپ کے تحت رہتے ہوئے آپ کی رفاقت میں سکون و تسکین محسوس کرنے والی ذات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیسے آپ کے صاحب و مصاحب تھے۔ بتایا گیا کہ اِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ،
اگر تم اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے۔ مکے میں جب اسلام میں آقا علیہ السلام نے بعثت فرمائی، اعلان فرمایا اپنی نبوت کا، تو سارے دشمن ہو گئے۔ آپ کا معاون و مددگار گاہے گاہے رہ گئے اور سارے مخالف ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہا ہے کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا کہ جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو کہ بے شک ہمارے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ ان کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے اور نہ کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی بلند و بالا ہے اور اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر دونوں کے ہونے، سنگت ہونے کا جو عکس بیان کیا گیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آقا علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر صدیق جب جا رہے تھے تو ان کے تعاقب میں ایک جریح طاقتور لشکر کو بھیجا گیا تاکہ آپ کا کام تمام کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت بھیجی، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے فرما رہا ہے کہ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ نے مدد کی، اور اللہ کی مدد جب آتی ہے تو سارے ہندوستان کے موذی ایذا دینے کے لیے تیار بھی ہو جائیں تو کسی مسلمان کا بال بھی باقا نہیں ہوتا۔ یہ تصور آقا کے اس گوش حیات سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ تو ہمیشہ ہماری نظر پیارے آقا کی سنت کے مطابق اللہ کی مدد پہ ہونا چاہیے۔ ماں سوا کسی کی مدد ہمارے لیے کارساز نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کی مدد۔ ابتدائے دین سے اللہ توکل رہنے کی کیفیت، اللہ پہ انحصار ہونے کی کیفیت، اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مزاج دین اسلام نے مسلمانوں کو دیا ہے کہ اسی سے انسان پنپتا ہے، مسلمان پنپتا ہے اور مسلمان ترقی کرتا ہے اور مسلمان اپنی ترویج پاتا ہے۔ آج ہمارے دین یہ عقیدہ کمزور ہو گیا ہے۔ محاسبہ کریں، غور کریں کہ ہم کتنے اللہ پہ متوکل ہوتے ہیں اور کتنے ہم اللہ پہ توکل کرنے کی طبع اپنے یقین رکھتے ہیں، تو ہمیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ہم کتنے مضبوط ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کیسی مدد فرمائی کہ لشکر بالکل غار کے قریب بھی آ گیا، غار کے اندر جھانکنے کی کوشش بھی کرتا رہا اور دیکھا کہ غار تو اتنا قدیم اور ایسا منظم انداز سے مقفل ہے کہ اس کو کوئی اندر داخل ہوا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوا یوں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جیسے آپ دونوں غار میں چلے گئے تو اس کے اوپر مکڑی نے جالا تان دیا اور وہاں پر کبوتروں نے اپنا آشیانہ بنا کر انڈے دے دیے۔ اب جب ایسے حالات دیکھیں گے تو ظاہری اعتبار سے کوئی اندر داخل ہوا ایسا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ قدرت خداوندی ہے کہ اللہ جل مجدہ نے اپنی مخلوق کے ذریعے ایسا انتظام فرما دیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں اور اندر سے پیارے آقا حبیب اللہ علیہ السلام اور آپ کے رفیق ان سب کو دیکھ رہے ہیں، مگر یہ باہر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ اندر اللہ نے کیسے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ پلٹ کر لوٹ کر چلے گئے۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ بات بالکل واضح اور بڑے کمزور سے کمزور عقل رکھنے والے کی عقل میں جاگزی ہونے والی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کے سامنے رکھ کے بھی کیسے حفاظت فرمایا۔ تو آج بھی اگر ہمارے اندر وہ عقیدت، وہ یقین
وہ بھروسہ، وہ انحصار جو ہم نے اپنے آقا اور ان کے صاحب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ کے لیے دیکھا ہے، وہ اختیار کر جائیں تو اللہ کی نصرت و مدد آج بھی ہمارے ساتھ کارساز۔ آج ہم خال اپنا حال بیان کرتے ہیں، کردار میں کچھ نہیں۔ ہمیں اپنے کردار کو بنانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ عزیز اور بزرگوں، وقت کیا ہے زندگی کا گزر رہا ہے، آپ غور فرمائیں۔ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہے۔ ہم صرف لیل و نہار گزار رہے ہیں، کھانا پینا، ہگنا متنا اور سونا، اس کے ماں سوا ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی ترویج کیسے کر رہے ہیں؟ بچوں کو ہم کس طریقے سے ان کی تربیت کر رہے ہیں؟ بنیادی بات ہے، یہ غور کر کے دیکھیں۔ ہم اپنی سنگت میں کیا مسجد کو پابندی سے لا رہے ہیں؟ اور لا رہے ہیں تو کس طریقے سے لا رہے ہیں؟ کیا سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ گھر میں ہمارے اہل خانہ کس طریقے سے رہ رہے ہیں؟ کیا سنت کے مطابق وہ اپنی زندگی کے قرینے چن رہے ہیں؟ آج گھروں کا حال اسلامی نہیں، ہمارا کردار اسلامی نہیں، ہماری سوچ اسلامی نہیں، ہمارے خیالات اسلامی نہیں، تو پتہ چلے کہ اسلامی جب کردار نہیں، اسلامی معاملات نہیں، اسلامی نظریات نہیں، اسلامی سوچ نہیں، پھر کیوں کر تم اسلام کے نام پہ جی رہے ہو؟ آج ہم صرف نام لیوا مسلمان بن کے رہ گئے۔ آج ہمیں اپنی زندگی کے ہر زاویے کو محاسبے کے ذریعے اس کی تطہیر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایمان لے آئے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آدمی کا نام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق۔ آپ کا لقب عتیق اور صدیق ہے، آپ کو ابو قحافہ کا ہے۔ خیر اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں، بس یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم بہت محبوب تھے، پیارے آقا سے آپ بہت محبت کرتے ہیں۔ محبت سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ابتدا میں جب آپ ایمان لے آئے تو دشمنان دین نے آپ سے بھی عداوت کر لی، کیونکہ آپ حبیب اللہ علیہ السلام سے الفت و محبت رکھتے تھے۔ تو یہ محبت کی وجہ سے کئی سرداران مکہ آپ کے دشمن بن گئے، اور نوجوانان دشمن مل کر آپ کو بہت زود و کوب کیے، اتنی حالت غیر کر دیے کہ آپ غشی کھا کے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ چونکہ وہ اہل مکہ تھے اور آپ سرداران میں سے آتے تھے، آپ کو اٹھا کے اپنے گھر تک پہنچا دیا اور آپ بے ہوش پڑے رہے۔ اور جیسے ہی ہوش آیا تو ماں کو قریب پایا، ماں سے پوچھا کہ میرے آقا، میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ اب اندازہ کیجئے کہ آپ کی الفت، آپ کی محبت پیارے آقا کہتی کیسی؟ خود کا کوئی خیال نہیں ہے، خود کی حالت کا کوئی ان کو تصور نہیں ہے۔ آپ کے فہم و فکر میں ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت دیکھیے کہ آپ جب ہوش میں آئے تو زبان پر سب سے پہلے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور ان کی کیفیت کو جاننے کی چاہ۔ آج ہمارے سامنے پیارے آقا کی ذات پر لوگ کیسے کیسے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اوپر کوئی جوں بھی نہیں دوڑ رہی، سکوت ہے کہ تاریخ، اتنے بے حس ہو گئے ہم۔ اور جب یہ صحابہ کا دور تھا، اگر کوئی جرأت بھی کرتا تو اس کی جرأت کو ایسے تار کرتے کہ کوئی دوسرا اس کا کوئی ہم مثل نہیں ہوتا۔ آج ہم نظریات سے بھی بالکل ابتری میں آ گئے، جذبات بالکل سرد ہو گئے، ایمانی جذبات بھی ہمارے حرارت میں نہیں ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، ایمانی حرارت کو اجاگر کیجئے، ایمان کی چاشنی سمجھنے کی کوشش کیجئے، وہ لذت ایمانی اپنے دل پیدا کیجئے جو ہم نے صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس میں پاتے۔ یہ کیسی الفت، کیسی محبت، چاہے اسلام کے لیے قربانی کا معاملہ ہو، چاہے جانثاری کا معاملہ ہو،
چاہے مال کے لٹانے کا معاملہ ہو، ہر پہلو سے، ہر زاویے سے، ہر اعتبار سے آپ پیش نظر آتے ہیں، آپ مقدم نظر آتے ہیں، آپ آگے نظر آتے ہیں. اور آج ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ ہمارا رول صحیح نہیں، ہمارے اپنے روزمرہ زندگی میں، اپنی عائلی زندگی میں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا صحیح کردار اسلامی نہیں. ہم جب اپنی کسی بھی کیفیت پہ ضرب محسوس کرتے ہیں تو ایسے اتاولے ہوتے ہیں کہ زبان کیا کر رہی ہے، ہمارا ہاتھ پاؤں کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں چلتا. جبکہ مسلمان کی تعریف میں آقا نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ دوسرا مسلمان محفوظ رہے. صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کہ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی گالی کسی مسلمان کو دی بتا دی، محفوظ ہے زندگی ان کی. کوئی اپنی ہاتھوں سے ایذا پہنچائی ہو تو بتا دیں. ان کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ رسول کی راہ پر گامزن کرتی ہے، اسوہ رسول پر چلنے کے لیے ہم کو دعوت دیتی ہے کہ اس سے ہماری نجات ہے، دنیا بھی سرخرو ہے اور آخرت کی ضمانت ہے. ارے حضرت یہ زندگی چند روزہ ہے، یہ عارضی ہے. کتنے نوجوان، کتنے کم عمر ہمارے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ہمارا کیا ہے؟ یقینی یہ بات ہے کہ ہم بھی جانے والے ہیں اور حقیقی زندگی ابد الاباد کی ہے، آخرت کی ہے، اور اس کے تحفظ میں ہمیں زندگی گزارنا ہے. ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. ہم اس طریقے سے جی رہے ہیں کہ یہی زندگی کا قرینہ، یہیں پہ ہم کو رہنا ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ ہم طرز میں جی رہے ہیں. تو عزیز اور بزرگوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہم قرینہ دیکھیں تو وہ آخرت کی فکر میں جیتے ہیں، اور آخرت کا تصور ان کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ اس طریقے سے قربانیاں اسلام کے لیے دیے ہیں کہ وہ ایک اپنی مثال آپ ہے. اور اگر ہم اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشعل راہ بناتے ہیں تو یقین جانیں کہ ہماری ترویج ہو جائے گی، ہماری ترقی ہو جائے گی، اور ہم دنیا میں کامیاب نظر آنے لگیں گے. آج ہم اپنے بزرگوں کے اسوے کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں کی حکایتیں سننا نہیں چاہتے، اور اگر حکایتیں بیان ہوتی ہیں تو سمجھنا نہیں چاہتے، اور سمجھتے بھی ہیں تو اس پہ عمل پیرا ہونا نہیں چاہتے. خدا را اپنی فکر و فہم کو اجاگر کیجئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو جائیے کہ اے پروردگار ہمیں راہ راست عطا فرما، نیک نیت کی عطا فرما، مولا عزم اور ہمارے اندر حوصلہ عطا فرما، اسلام پہ جینے مرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں وہ قرین حیات عطا فرما جو تو نے تیرے محبوب کے صاحبین کو عطا فرمائی تھی. مولا ہمارے اندر وہ حوصلہ عطا فرما کہ ہم جو ہمارے اسلاف کے اندر دیکھتے ہیں مولا اسی طرز پر جیے مرے وہ قرین حیات عطا فرما. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین.